ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا، پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا، پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بند ہو گیا، بند ہو گیا۔ گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں ان مقامات سے گزر رہے ہیں
جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا، اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بد عملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا، لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے پھر وہ سویا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں۔ آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں، سوچو بچار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے۔ آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں۔ منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی۔ اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے لختی جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، 1 سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی،
5 पारे पढ़ के मौत आ गई, 20 पारे पढ़ करके मौत आ गई, 10 बाकी रह गए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने फरमाया, ओ मेरे खलील आ जा, आसमानों पे बैठ कर मेरी उम्मत के वो बच्चे और मेरे नबी की उम्मतों के बच्चों, उम्मतियों के बच्चों, कुरान पढ़ने वालों, तुमने कुरान करीम फर्श पे पढ़ना शुरू किया था, आओ जो बाकी रह गया अर्श पे खत्म कर लो। उनके उस कुरान मजीद की तकमील वहां पर कराई जा रही है। मेराज शरीफ में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बच्चों को पढ़ता हुआ दिखाया गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार है, बैतुल मुकद्दस में तशरीफ ले आए। खुदावंद करीम ने अंबिया मुतअद्दिदा बुलाया हुआ है, सारे अंबिया किराम को दावत दी हुई है, आओ आज मेरे महबूब तशरीफ लाएंगे, तुम सब आ जाओ। आदम सफीउल्लाह मौजूद है, नूह नजीउल्लाह मौजूद है, मूसा कलीमुल्लाह मौजूद है, इब्राहिम खलीलुल्लाह मौजूद है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मौजूद है, याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं, ज़करिया याह्या अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं। सारा अंबिया मुतअद्दिदा बैतुल मुकद्दस में आपका इंतजार कर रहा है। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो, किस नबी के उम्मती हो, किस नबी की अजमत को बरकरार रखते हो। तुम्हारे हमारे नबी की कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी शान है, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी बरतरी और बुजुर्गी है। 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ फरमाए, इंतजार कर रहे हैं आमना के दुर्रे यतीम का। बैतुल मुकद्दस में बुर्राक पे सवार होकर के पहुंचे। आपने उंगली का, हज़रत जिब्रील अमीन ने उंगली पत्थर को लगाई, उसमें सुराख बन गया, बुर्राक को वहां पर बांध दिया गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, खुतबा इस्तिक़बालिया पढ़ा, मुबारकबाद दी, मरहबा यब्न सालेह, ओ मेरे बेटे मैं फख्र करता हूँ मेरी आल में से, मेरी नस्ल में से, इंसानों में से, आदमियों में से अल्लाह तबारक व तआला ने आप जैसे हबीब लबीब को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम फख्र करते हैं मेरी आल में से है। मरहबा यब्न सालेह, और मेरे बेटे नेक बेटे मुबारक हो, तेरी वजह से मेरा भी सर ऊंचा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने मुबारकबाद दी। एक एक पैगंबर बढ़ के आगे इस्तिकबाल कर रहे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंबिया किराम के जुर्मट में चारों तरफ से घेरा हुआ है। मालूम ये हुआ आदम अलैहिस्सलाम का ये भी अकीदा कोई नहीं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर जगह मौजूद है। अगर पहले से मौजूद होते आदम अलैहिस्सलाम खड़े होकर इस्तिकबाल ना करते। इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी अकीदा नहीं, मूसा कलीमुल्लाह का भी अकीदा नहीं, ईसा रूहुल्लाह का भी अकीदा नहीं, तमाम पैगंबरों का, अंबिया किराम का, रसूलों का किसी का यह अकीदा नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो सारे नबी खड़े हो गए। हज़रत जिब्रील अमीन ने अज़ान दी, जिब्रील अमीन ने अज़ान दी बैतुल मुकद्दस में। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था मैं अबुल बशर हूँ, मैं इंसानियत का अब्बा हूँ, सारे जहान के लोगों का मैं बाप हूँ, आज नमाज पढ़ाने का मनसब मुझे मिलेगा।
آج امامت کا سہرا میرے سر بندھے گا. میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں, میں سب سے بڑا ہوں, سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں, اس لیے امامت مجھے ملے گی. سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی. میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے. ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا, مجھے آج منصب امامت ملے گا. میں نے بڑی مار کھائی ہے, چیخا میں مجھے ڈالا گیا, میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر پیغمبر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے, ہر نبی کا اپنا اپنا ذوم ہے, اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے. جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ معراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے, ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے. آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم, بے شک تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سارے جہان کے انسانوں کے تم ابا ہو, لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتے. نوح نجی اللہ مانتا ہوں تم نے میرے نام پہ بڑی مار کھائی ہے, پر آج مسئلے بھی تو صاف کرنے ہیں. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اے نوح علیہ السلام تمہیں مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ٹھیک ہے, آپ نے میری توحید کے لیے بڑی بڑی مار کھائی ہے, بڑی بڑی تکلیف اٹھائی ہے, بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہے, مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. ذبیح اللہ کو اجازت نہیں, کلیم اللہ کو اجازت نہیں, عیسیٰ روح اللہ کو اجازت نہیں. یہ مسئلے صاف کر دیے گئے. جہاں میرا نبی موجود ہو, نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو, مصلی کے بالکل قریب ہو, کسی کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں. آج یہ لوگ کیسے دو رنگے مسئلے کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ہر نبی, ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے, اور مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پھر دندناتا ہے. لوگوں لکھ کے لے جاؤ, یاد کر کے لے جاؤ, پکا کے لے جاؤ. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اور نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے نبی کی موجودگی میں خلیل اللہ قدم نہیں رکھتے, کلیم اللہ قدم نہیں رکھتے, ذبیح اللہ مصلی کی طرف نہیں جاتے. تیری کیا مجال ہے؟ مسئلہ صاف ہے, یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف نہ جا. کیا مجال ہے کسی کی؟ اپنی بات کروں, نبی کی موجودگی میں قاری حنیف کی کیا مجال ہے کہ مصلی کی طرف قدم اٹھائے؟ 1,24,000 نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے, آسمان سے, آسمان و زمین کے مالک کی آواز آئی, خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے. جب نبی موجود ہوگا مصلی پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں, اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مصلی پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا. پتہ چلا کہ ہر وقت اور ہر آن, ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر جگہ نبی موجود نہیں. اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام, یہ نوح علیہ السلام, یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ یہاں نہیں تھے جبھی تو انتظار ہوا. اور پھر سارے نبیوں نے اکٹھے ہو کر کے کیا کیا؟ کوئی دنیا کی دولت کو طلبگار نہیں بنے, دنیا کی دولت کے طلبگار نہیں بنے, کچھ نہیں مانگا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, سارے انبیاء کرام نے اقتدا فرمائی.
پیارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. نماز کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے. جبریل امین نے آواز دی یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی. اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی. یہ جو اب بھی پیتے ہیں انہیں ہے اس بات کا احساس کہ شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا تردد ہے. قرآن کریم میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. انہی آیات کے بعد قریب ہی میں شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے. اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا. لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے. پانی تو پلیت ہو جاتا ہے مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں. وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا. علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا. جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا اور پھر ساری زندگی اس کے قریب تر نہ گئے. آج مسلمان حرام بھی کرتے رہتے ہیں مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا. کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا. اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا اور راستہ میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے. یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی. فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھی، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے. 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا.
दूसरी वजह इरशाद फरमाई दीनियात के मामले में भी बड़े पीछे रह जाती है, नमाज की परवाह कम करती है, खामिद की नाफरमानी करती है। वो इस बात को और समझती है कि जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है मैं उसकी इजाजत के बगैर इधर उधर ना जाऊं और मैं तमाम तर मामलात में उसकी गुलामी करूं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी को दुनिया में अल्लाह की जात के सिवा सजदा करना रवा नहीं, सजदा करने की इजाजत नहीं। और अगर किसी को सजदा रवा होता, जायज होता, मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामिन को सजदा किया करे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतें शिर्क के अंदर बड़ी ज्यादा मुब्तला होती हैं, अकीदा बड़ा कच्चा रखती हैं। पता चल गया ना कि फलां इलाके में एक नंगा मलंग बैठा है, बिल्कुल नंगा बाबा बैठा है, जाओ सबकी बिगड़ी बनाता है, बस चल पड़ती है। क्या मुसलमानी है, क्या ईमान है, क्या कुरान है। और जालिमो नंगा होना कोई अलामत है खुदा बनने की? खुदा का प्यारा होने की अलामत किसने बताई? मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन नूरानी सीने और पैड़ी के जरिए आसमानों के पहले आसमान के करीब ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, ऊपर से पूछा मम्मा का कौन है? आवाज दी आना जिब्रील। कौन है? मैं जिब्रील हूं। मम्मा का तेरी साथ कौन है? कहता माई मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आसमान के नूरी फरिश्तों तुम्हें मुबारक हो, तुम आज तक बड़े मुश्ताक थे, बड़े मुंतजिर थे, तुम्हारे बड़े अरमान थे, बड़ी हसरतें थी। आज मेरी साथ मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पहले आसमान पे फरिश्ते कतार बांधे हुए थे, दीदार के मुश्ताक थे, मुंतजिर थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे पहुंचे, फरिश्तों ने दीदार किया। मुसलमानों, जिसके दीदार के मुश्ताक और आरज़ूमंद आसमानों के बैतुल मामूर के फरिश्ते, उनके दीदार के तुम मुश्ताक क्यों नहीं बनते? मुबारक है उन लोगों को जिनको इस दुनिया में हुजूर की ज़ियारत हुई। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह पानीपत से कांधले तशरीफ ले जाने लगे तो रास्ते में मस्जिद आई, वीरान सी मस्जिद है, आबाद नहीं है। तो मौलाना ने अजान दी और नमाज ईशा के करीब एक आदमी आया और 3 रोटियां लाकर के हजरत मौलाना के हवाले कर दी। मौलाना ने रोटियां खा ली, नमाज पढ़ी, सो गए। फरमाते हैं मुझे एक ही रात में 3 मरतबा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, 3 मरतबा दीदार नसीब हुआ सरकार दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाते हैं मेरा दिल ललचाया, मुझे हसरत आई, मेरी आरज़ू हुई कि ये तो बड़ी मुबारक जगह है, मुझे यही ठहरना चाहिए, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाता। अगले दिन वहीं क़याम किया। अगली रात आई, वही नमाज का वक्त आया और एक आदमी आया और उसके हाथ में 2 रोटियां थी। मौलाना 2 रोटियां दे दी। मौलाना फरमाते हैं मैं 2 रोटियां खा करके सो गया। इस रात में मुझे 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कल तो 3 दफा हुई थी, आज 2 दफा हुई है। तीसरी रात जब आई तो वही आदमी आया और उसके पास 1 रोटी थी और उसने 1 रोटी मेरे हवाले की और कहने लगा मौलाना आप आज यहां न ठहरना, कल क़याम ना करना यहां।
سے میں یہاں ٹھہرا ہوں. پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا, دوسری مرتبہ 2 رات ہوا, آخری رات 1 دفعہ ہوا. اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں. تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائیں اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی؟ تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات کو کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا, دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا, تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا. تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے. امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں. وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں, پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا. میں 1 روٹی لے کے چلا, بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے. وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ, میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی. چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے. تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ. فرمایا میں اپنی بھی, بیوی کی بھی, بچے کی بھی, تینوں کی لے آیا تھا. اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی. میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا. اور آج چوتھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی. اس کے نام کی بھی اس کو دے آؤں, کل کو 5واں دن ہو جائے گا, مجھے اپنا اعتبار نہیں, اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں. اس دنیا میں, اس زندگی میں یہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو, پیروکار ہو, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو, اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے. ہمیں تو سنتوں سے آر ہے, ہمیں سنتوں سے نفرت ہے, بدعت سے پیار ہے. اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں. ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا, ایسے اکابر کا ساتھ ملا. کہتا قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو, قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو, میں ایسا کا شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں, امینے نے آری اور لاہوری کو دیکھا ہے. ڈالتے ہیں جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں, ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا, ٹخنوں تک کے چوغے, 1000 دانوں کی تسبیح, اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابع داری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے. صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے. ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں. آج ہم بے تاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جب تمنا ہی نہیں, آرزو ہی نہیں, تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خدا بند کریم نے اتنا اونچا مقام, اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں.
بیت المعمور کے فرشتے نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں، جبریل امین ساتھ آئے ہیں، سارے آسمان میں شور مچا ہے، آؤ زیارت کرو، امام الانبیاء ہے۔ پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں، یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بیت اللحم آیا جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام آیا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نیچے اتر آؤ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مولود عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے۔ مدینے پاک آیا، فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے، لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہیں فرمایا اسرا بنبیہ؟ میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اسرا برسولہ، کیوں نہیں فرمایا اسرا بنورہ؟ نہیں فرمایا۔ فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے، معراج والی رات ہے، خدا کی قسم اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہو، اللہ کریم میزبان بناؤ۔ الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک درمیان میں چل رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے، حضور اس کو جواب دینے لگے، جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں ورنہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ ہاں پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے، یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمراہ کرتی ہے لوگوں کو، آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ پتا چلا کہ عورت کا روپ دھار کر دنیا میں معراج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ آج آپ تجربہ کر لیں، پوری دنیا کو اس وقت عورتوں نے لپیٹ رکھا ہے۔ اچھا بھلا آدمی حاجی نمازی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ذرا سا منہ بنا کر کے بیوی کہتی ہے آس پاس ہر کسی کے گھر ٹی وی لگ گئی ہے، ساڈے گھر کا ہی نہیں، ویلے سو حج کی جان نکل جاتی ہے۔ جو بچارا یہ آخے نا تیری طبیعت سیٹ نہیں رہتی، آخر کیوں طبیعت سیٹ رہے، کوئی ویلا گزرن تو تصا میرے واسطے ہیلا کیتا ہے، کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی ٹیپ، کوئی شے ہوے نا، خبر کا بالکل فکر نہیں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رو میں بیٹھے ہیں، اور پھر دوسروں کی عورتوں والی بات تو دنیا کیا کرتی ہے، فلانے ملک کی عورت یوں ہے، فلانے ملک کی عورت یوں ہے، اور پاکستان کے مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی، تم ٹی وی پہ فلموں پہ اپنی بیٹیوں کے ناچ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، اپنی بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر، بدماشی کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو۔ گورنمنٹ بڑی راضی ہے کہ ہم نے 3 طریقے سے لوگوں کو بدماش بنانا شروع کر رکھا ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پورے ملک کو، پوری قوم کو بدماش بنانے کا پروگرام تقریباً 8-10 سال سے چل رہا ہے، اور بنا دیا بدماش، شرافت کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا تختہ ہو گیا، ڈوب کے مر جائے ہم مسلمان کہلاتے ہوئے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی جمیلہ ہے، بہت انداز ہے، بڑی شوق نظر ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، ویسے پردے میں تھی
ایک آنکھ ذرا کھل گئی، ایک دیوانے نے دیکھ لی، وہ کہنے لگا میں اس آنکھ پہ فرشتہ ہو گیا ہوں، میں مر گیا ہوں اس آنکھ پہ. گھر گئی، چاقو لیا، آنکھ نکال کر اس دیوانے کے پاس بھجوا دی کہ تجھے اس سے عشق تھا یہ آنکھ سنبھال لے. پڑوسنوں نے کہا، عورتوں نے کہا ارے آنکھ کھو دی، کالی ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا. کہنے لگی جس آنکھ کو غیر آدمی دیکھ کر مستی کرتا ہو اس آنکھ کو رکھنا جائز نہیں. کہاں گئی وہ غیرت مسلمانوں کی؟ ایک دوسرے پہ تنقید ہے، ایک دوسرے پہ تبصرہ ہے. امیروں سے لے کر غریبوں تک، فقیروں سے لے کر بادشاہ تک بے پردگی عام ہے. اور ہماری یہ کوشش بھی نہیں. حدیث پاک میں آتا فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت جب گھر سے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، 18 شیطان اس کے ساتھ چلتے ہیں. وہ چلا دیا غیرت کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں. حضور نے جواب نہ دیا، آگے چلے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مخلوق دیکھی، میں نے لوگ دیکھے بہت زیادہ تھے، ایسا بدبودار، ایسا سڑا ہوا، ایسا فولت والا گوشت کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں اگر ایک رتی کے برابر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے پوری دنیا بدبو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے. ایسا گوشت لوگ کھا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. ایسا گوشت کھایا جس کے کھانے سے بدبو آ رہی تھی، وہ سڑا ہوا گوشت تھا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا امت کے جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، زکوٰۃ کو روک کر جو اس مال کو کھاتے ہیں ان لوگوں کو وہ گوشت کھانا پڑے گا. حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، امیر آدمی تھا لیکن بخیل تھا، اپنی اولاد کو بھی خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیا کرتا تھا. جس وقت اس کی موت آئی تو لڑکے نے غصے میں آ کر اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دی کہ ہمیں دنیا نے برتنے کو نہیں دی، اب ہم استعمال نہیں کرتے، دفع کر اپنے ساتھ ہی لے جا. قبر میں رکھ دی، دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد لڑکے کی حالت غیر ہو گئی، غریب اور کلاش ہو گیا. دل میں آیا اچھا نہ کیا وہاں رکھ دیے، آج کام آ جاتے. دوسرے مرحلے میں دل میں یہ بات آئی کہ اب کون سا تو اٹھا کے لے گیا، ان کو نکال لو، ہمت کرو. بس رات کا وقت تھا، اوزار لیے، کیلی کسیلی اور جا کر باپ کی خبر کھول دی. اس نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے وہاں رکھا تھا. جب اس نے روشنی کی تو کیا دیکھتا ہے وہ تھیلا موجود نہیں. سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک کر کے جیسے ستارے عورتیں کپڑے کو لگاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن پہ اشرفیاں ٹکی ہوئی ہے. پوری بدن پہ، تمام کے تمام بدن پہ ایک ایک کر کے ستارے لگے ہوئے ہیں، اشرفیاں یوں ٹکی ہوئی ہیں. یہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک اشرفی اتارنے کے لیے میں نے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، بس انگلیوں میں وہ سار مچا، وہ سوزش ہوئی، وہ جلن ہوئی، قبر مشکل سے پوری کری، سب کچھ وہی چھوڑ دیا. دہی میں رکھتا، دوا میں رکھتا، منہ میں انگلیوں کا رکھتا، چین نہیں آئی. کسی کو کیسے بتائے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے. کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب ذرا دم فرما دو، نہ معلوم کوئی پھوڑا نکلتا ہے، نہ معلوم کیا چیز ہے، میری 2 انگلیوں میں 3-4 دن ہو گئے چین نہیں پڑتی.
शाह साहब ने दम फरमाया, कुछ पढ़ के फूका और पूछा दर्द है? उसने कहा जी वैसे ही है जैसे पहले था। शाह साहब ने फिर कुछ पढ़ा और दम फरमाया और पूछा कुछ फर्क पड़ा? उसने कहा नहीं जी वैसा ही दर्द है जैसे पहले था। तो तीसरी मर्तबा शाह साहब ने कुछ पढ़ा और दम फरमाया और पूछा कि कुछ कम है? उसने कहा नहीं जी जो का तू है इसमें कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे फिर ये सोजिश, ये जलन फोड़े की नहीं, फुंसी की नहीं, ये जलन किसी आग में जले हुए की नहीं, ये किसी तकलीफ की नहीं, ऐसा मालूम होता तेरी उंगलियां जहन्नुम की आग में जली हुई है। इनको बुझाने के लिए समंदर का पानी काफी नहीं, दरिया का पानी काफी नहीं, नदी नाल और कुओं का पानी काफी नहीं, दवा दम दरूद काफी नहीं, इनको बुझाने के लिए सिर्फ एक पानी काम देगा। फिर उसने शाह साहब के सामने बात खोल दी कि आपका फरमान सही है। ऐसे ऐसे करके मैंने अपने वालिद की खबर को खोदा और असर की उतारने के लिए ये हर चीज से बुरे फना, अरे न तुम रहोगे न मैं रहूंगा, हम सब एक दिन खबर के कीड़ों की नजर हो जाएंगे। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो और उसके उस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस मेराज वाले नबी के तफैल माफ कर दे, मेराज वाले नबी के सदक़े में हमारी निजात फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।